جب ہم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو اللہ سے یہ سوال کر دیتے ہیں، یا اللہ اتنے سالوں سے میں صبر کر رہی ہوں، اتنا وقت گزر گیا، تو کب سنے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگ جاتا ہے۔ جب صبر آ جاتا ہے تو جان سے پیارا شخص بھی سامنے کھڑا نظر نہیں آتا۔ جب صبر آ جاتا ہے تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ صبر کی رسی کو تھامنا جتنا مشکل ہے نا، اس کا اجر اتنا ہی دگنا دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ ہم سبھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے روزانہ بے شمار سوال کرتے ہوں گے اپنی زندگی کو لے کر۔ کوئی غریبی سے پریشان ہوگا، کوئی اولاد مل جانے کی تڑپ میں ہوگا، کوئی کسی کی محبت کے لیے پریشان ہوگا، تو کوئی کسی سے محبت کر کے پریشان ہوگا، تو کوئی کچھ نہ کچھ پریشانی میں پھنسا ہوگا۔ مختصر یہ کہ ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ تکلیفیں انسان کے دماغ میں بے شمار سوال پیدا کرتی ہیں۔ بندہ تکلیفوں میں تڑپتے تڑپتے پہنچتا ہے اپنے رب کے پاس۔ وہاں بیٹھ کر اس کے لبوں پہ جو شکایتیں آتی ہیں وہ اپنے رب کو بیان کرتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا سلسلہ۔ یہ اللہ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی آزمائش میرے ساتھ کیوں؟ یا اللہ ایسی کون سی خطا ہوئی مجھ سے جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ یا اللہ میں کیسے دعا مانگوں تو میری دعا کو سن لے؟ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے تیری کیا ہی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان طریقوں سے روزانہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوں گے، ہے نا؟ اور کیوں نہ کریں، کرنا ہی چاہیے۔ آخر ہماری مدد کون کرے سوائے اللہ کے؟ بے شک یہی تو وہ ذات ہے جہاں مدد ملے گی، راستے کھلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر سوال کرنا بھی نصیب والوں کو نصیب ہے۔ ٹرسٹ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی بیٹھ سکتا ہے جسے وہ بیٹھانا چاہتا ہے، ورنہ آپ خود اپنے آس پاس دیکھ لو، ایک تعداد مسلمانوں کی جو بے شمار پیسہ کما رہی ہیں، انہیں سب نصیب ہے سوائے اللہ کے سامنے بیٹھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے پاس بیٹھنے کا، انہیں اللہ نے اپنے پاس بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ آج جو ہم سب اللہ سے سوال کرتے ہیں ان کے جواب ملیں گے بہت جلد۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جا کر اس سے سوال کر رہے ہیں تو یہ ایک آزمائش ہے، کیونکہ آزمائش اللہ کے قریب لے جاتی ہے، سجدوں میں لذت ڈال دیتی ہے، رب تعالیٰ کی سچی محبت ڈال دیتی ہے، تاکہ بندہ اپنے رب کے اور بھی قریب ہو جائے۔ یقین کیجیے ان آزمائشوں کے بعد ہی تو خوبصورت اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانیاں ہیں۔